جی، سن میرے دل کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں پھر حاضر۔ اور سن میرے دل جیسا کہ خلیل الرحمن کا ڈرامہ ہے، اور خلیل الرحمن جس ڈرامے کے رائٹر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر سوائے محبت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پلے میں صرف مرد کی محبت نہیں دکھائی، عورت کی محبت بھی دکھائی ہے، اور عورت کی محبت کے بارے میں ان کی کیا تاثرات ہیں ہم نے اس وقت بھی دیکھا جب وہ دانیہ آئی ہوتی ہے، دانیہ ہوتی ہے جو بھی، مجھے صحیح نام بھول جاتے ہیں، وہ آئی ہوئی تھی۔ اور جب تک وہ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہے جو کچھ ہم نے دیکھا مار کے ساتھ اس کے، تو وہ بھی بتا کے گئی، مطلب اس کے ذریعے رائٹر نے بتایا کہ عورت کی محبت کے کیا فیلنگز ہوتے ہیں اور کیا اس کی حدیں ہوتی ہیں۔ آج ہم نے یہی کچھ سن میں دل کی اس ایپیسوڈ میں صدف کے ذریعے رائٹر نے ہمیں دکھایا، وہ کیا ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ صدف اس سے ملنے کے لیے اس طرح سے آ جاتی ہے دروازے پہ زبردستی، جس طرح سے اس کی بلال عبداللہ کے ساتھ بہت پرانی کوئی دل کے تعلقات تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا صدف کی طرف سے۔ اور لیکن بہرحال وہ زبردستی اندر آ جاتی ہے جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بڑا مشکل ہوگا۔ اور رمشا سے، اور پھر رمشا کہتی ہے کہ اگر اس نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہی کہے گی کہ ہم دونوں ایکٹنگ کر رہے تھے اس کا، اور دونوں اس بات کا حصے دار تھے جو کچھ ہوا ہے، یعنی کہ جو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ تو شروع سے ان کا حصہ تھی، آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے رمشا رمشا مجھے رمشا کی ایک بات نہیں سمجھ آتی رمشا کے کریکٹر میں، وہ یہ بات کیسے کہتی ہے کہ وہ یہ کہے گی، وہ یہ کرے گی، وہ کرے گا۔ دیکھیں محبت میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ دل سے دل کا تعلق واقعی اس میں بہت شدید ہوتا ہے محبت میں، اگر اگر آپ بے ہیں تو آپ یہ ایسس کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کیسے ریئیکٹ کرے گا جب اسے پتہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ رمشا یہ بات کیسے کہتی ہے کہ اب وہ یہ کہے گی، یہ مجھے بالکل نہیں اچھا لگا رائٹر کا اس طرح سے لکھنا رہا لائنز، کیونکہ یہ پیٹ لائنز بالکل سیم وہی بات کہ وہ اس نے یہی کہنا ہے کہ اب وہ اسے جا کے ملے گی، اب اسے یہ کہے گی، اب وہ یہ کہے گی تم بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہو۔ یہ تو مطلب یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے اسلامی میں، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس نے سائن کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ڈیزائن دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ یہ بات بھی مجھے کچھ اتنی اچھی نہیں لگی۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے وہ یہ انتظار میں تھا کہ بس اب یہ میں اپنی طرف سے یہ چیپٹر ختم کر رہا ہوں، صدف والا۔ اور دوسرا ہم کہتے جس کے آپ لوگوں کو انتظار ہوگا، جو اس میں ایک اصل جو چیز کل دکھائی کہ وہ اسے عمار کو بلاتی ہے اور عمار کو کہتی ہے کہ تم یہ جو نیند کی گولیاں وہ ساری کھا لو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کاغذ پہ لکھ کے دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس پہ آلریڈی اس نے لکھا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس میں بس اس نے اپنے اسٹامپ لگانے تھے کہ ہاں میں یہ سوسائڈ کمٹ کر رہا ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس نے ایک ایسا پلاٹ بنایا ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اچھا تم مجھے مارنا چاہتی ہو، اور یہ وہ ہے میرا دم گھٹ رہا ہے، تو اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اصل میں ہم نے پہ کیا دیکھا کہ یہ اس کو کہتی ہے مرنے کے لیے، اگر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی سے مرنے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ واپس دکھاتے ہیں کار پہ واپس جا رہی ہوتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے، پہلے تو وہ نیچے جاتی ہے اور اپنی میٹ سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کتنی دیر ٹھہرا تھا، اور اس کی میٹ بتاتی ہے وہ 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرا۔ تو وہ تو اس میں دیکھیں وہ کیا دکھا رہے ہیں اس میں، دانیہ نے بھی کیا کہا تھا، دانیہ نے کہا تھا اگر تم میرے لیے میرے کہنے سے چھوڑتے تو میں سمجھتی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے اس لیے اسے چھوڑا کیونکہ اس نے تمہیں نہیں قبول کیا، تو تم نے میرے لیے تو اس کو نہیں چھوڑا، تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اس لیے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اور سیم اس میں بھی یہی دکھایا ہے کہ صدف کہتی ہے کہ تم زہر کھانے کی کوشش صرف کرتے، یعنی کہ یہ گولیاں کھانے کی کوشش کرتے کہ مجھے یقین آ جاتا ہاں کہ تمہارے دل میں میرے لیے ہے محبت، لیکن تمہیں تو سوال جواب کی پڑ گئی، تم تو پریشان ہو گئے، تمہارا تو دم گھٹنے لگا، تم وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر وہ یہ کہتی ہے کہ تم جو محبت کے دعوت نہیں کرتے تھے، ہو کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہو، اور اسی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ تم صرف گولیاں کھانے لگتے تو میں بچا لیتی، مطلب وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی ہم اس سے محبت کتنی کرتے ہیں،
جس پہ وہ پورا نہیں اترا، اسی وجہ سے اس کو دکھ ہوا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کھا لیتے میرے کہنے سے، مجھے یقین آ جاتا ہاں تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، تو ظاہر ہے کوئی پاگل تو نہیں ہے نا لڑکی کہ وہ جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ نیند کی گولیاں اس کے سامنے کھا رہا تو اسے مرنے دیتی ہے؟ نہیں مرنے دیتی، وہ اسے بچا لیتی، یعنی کہ اسے اپنا لیتی۔ لیکن اس نے کہا نا لاسٹ میں کہ میں تمہارے پچھلے جو گناہ تھے وہ معاف کر دیتی، لیکن اس نے اس کو سمجھا نہیں۔ اور پھر اس نے آخری میں ایک بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ جب تم رکھو گے فون تو اپنا نبض چیک کرنا، تم مر چکے ہوگے۔ مطلب یہ جب تمہیں یہ ریئلائز ہوگا کہ تم نے کیا کیا، اور مطلب کہ میری اس ساری بات کو سمجھ نہیں سکے، اور تم محبت کے دعوے تو کرتے ہو، میری اس بات کو سمجھ نہیں سکے، اور تم نے مجھے کھو دیا۔ میں تو تمہیں معاف کرنا چاہتی تھی کہ تم نے مجھے ثابت کر دیا کہ تم صحیح آدمی نہیں ہو، تم نے محبت کے صرف ڈرامے کرتے ہو، دکھاوا کرتے ہو، لیکن ہے نہیں تمہیں، جی تم ڈر گئے۔ تو بس وہ اسی لیے اس کو اتنا دکھ پہنچتا ہے لڑکی کو، پھر دکھاتے ہیں وہ ریزائن کر دیتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے اپنے صدمے میں رہتا ہے۔ ایک اور چیز بھی مجھے کہنی تھی اس ایپیسوڈ کے لیے، وہ یہ کہ وہ جو ہے بلال عبداللہ، وہ اس لیے اس کو اپناتا نہیں ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اگر اسے منہ موڑ لوں گا تو یہ عمار کے پاس واپس چلے جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمار کے پاس یہ جانا بھی چاہتی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ آئی، اس سے محبت کی اگر کہانی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے تو کس ساتھ شادی کی تھی، اور شادی کے بعد اس نے ڈیورس بھی کر دیا تھا، پھر وہ یہ کیوں دکھا رہے ہیں رائٹر؟ ہمارے کلچر میں بھی ایسا نہیں ہے، ہمارے ریلیجن میں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو صرف اگر ان کی صرف دوستی رہتی، بات محبت تک تھی، دل تک تھی، پھر تو ٹھیک تھی، لیکن یہ تو تعلق ایک رشتہ انہوں نے دکھایا جو انہوں نے مذہبی طور پہ بنایا، تو اس طرح تو پھر نہیں کسی کو اپنا سکتے، جو مرضی ہو چھوڑ دو۔ تو رائٹر کہیں نہ کہیں غلطی کر دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح ایک غلط چیز کو آپ پرموٹ کریں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اور بس اسی نوٹ پر تھینک یو۔